آپ مجھے بتائیں آج پوری دنیا میں اگر گناہ زوروں پر ہے اور لوگ گناہوں کے اندر مسلسل ڈوبے جا رہے ہیں، اس کی بہت میں نے جب غور کیا کہ وجہ کیا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کامل نہ ہونا یہ گناہوں میں ڈوبنے کا سبب ہے، یہ گناہوں کے اندر جانے کا سبب ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، 200 کروڑ کم و بیش، 200 کروڑ لوگوں میں 98% لوگ گناہوں کے دلدل میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کافر بھی ان کو دیکھے تو گھن کرے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ رسول اللہ کی باتوں پر کامل یقین کا نہ ہونا۔ دیکھیے جلسے میں آپ لگے کہہ دیں کہ میں حضور کی بات پر یقین کرتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں ایک حدیث میں پڑھوں گا، صرف ایک ہی حدیث پڑھوں گا اس کی تھوڑی شرح کے ساتھ، اور اسی پر بات پوری کر دیں گے۔ لیکن آپ کو ہمیں آئینہ دیکھنا ہوگا، کیا ہم رسول اللہ کی باتوں پر ایسا ہی یقین کرتے ہیں جیسا رسول اللہ کی بات پر ایک امتی کو یقین کرنا چاہیے؟ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی بات پر ہم کتنا یقین کر سکتے ہیں اور ہمیں کتنا یقین کرنا چاہیے؟ ماؤں اور بہنوں کی بھی بھرپور توجہ، اہل منبر کی بھی بھرپور توجہ۔ میں منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے زیادہ علم والا نہیں ہوں، لیکن ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں ہمیں اپنے نبی کی بات پر کتنا یقین کرنا چاہیے۔ غور فرمائیے، اللہ اکبر، ہمیں اپنے ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے، ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اپنے نبی کی باتوں پر کرنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کو یقین تھا، کس طرح صحابہ یقین کرتے تھے؟ صحابہ کے یقین کی حالت کیا تھی؟ صحابہ گناہوں سے کیوں محفوظ تھے؟ کیونکہ ان کو رسول اللہ کی بات پر یقین تھا کہ نبی نے جس کے لیے جو عذاب کی وعید سنا دی ہے وہ عذاب اس کو پہنچ کر رہے گا، اس لیے وہ عذاب الہی کی باتوں کو سن کر کانپ جاتے تھے۔ اللہ کی عذاب کو سن کر وہ 3 دن تک کے بیمار رہتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول کا خطاب سن کر، حدیث رسول سن کر وہ لوگ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم جیسی شخصیت 1 مہینے تک بیمار رہتے تھے کبھی کبھی عذاب کی آیتیں سن کر، اس لیے کہ ان کو یقین تھا۔ ہمارے پاس وہ یقین کی دولت نہیں۔ کیسا یقین تھا ان کو اللہ رسول کی باتوں پر؟ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی سے میرے آقا کچھ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ہے۔ وہ صحابی وہاں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کل اس دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اس دیہاتی سے کل میں نے گھوڑا خریدا اور آج یہ مکر گیا۔ یہ دیہاتی کہتا ہے میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا جبکہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور فرمانے میں نے خریدا ہے۔ دیہاتی کہتا ہے میں نے نہیں بیچا ہے، اور جب خریدا تھا اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اس وقت تو کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا۔ دیہاتی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں، اگر آپ ثبوت پیش کریں گے تو میں گھوڑا دے دوں گا۔ اور چونکہ کوئی تھا ہی نہیں، وہ اسی لیے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حضرت خزیمہ وہاں پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے رسول انصاف پسند تھے، آقا نے فرمایا خزیمہ جب تو موجود نہیں تھا گھوڑے کی خریدی کے وقت تو تو کیسے گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ نے کہا میرے آقا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب آپ کے کہنے پر میں نے اللہ کو مان لیا ہے، جب آپ کے کہنے پہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے، جب آپ کے کہنے پہ میں نے جنت کو دیکھے بغیر مان لیا ہے، جب آپ کے کہنے پہ میں نے جہنم کو دیکھے بغیر مان لیا ہے، جب آپ کے کہنے پہ میں نے جبریل کو دیکھے بغیر مان لیا ہے، جب آپ کے کہنے پر میں آسمان کی دی ہوئی خبروں پر ایمان لایا ہوں، تو آپ کے کہنے پر اتنی سی بات کو نہیں مان سکتا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے خوش ہو کے کہا جا یہ تجھے انعام دیا جاتا ہے کہ تیری ایک کی گواہی
گواہی دو مردوں کے برابر کی جاتی ہے، یعنی جس کے حق میں تو گواہی دے گا اب کسی دوسرے آدمی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا یقین تھا۔ اب بتاؤ ایسا یقین ہمارے دل کے اندر اگر ہے تو اب آئیے، جب یقین پیدا ہو گیا اور یقین حضور کی بات پر، اور جو حضور کی بات میں یقین نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو حضور کی بات میں شک کرے مجھے اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے۔ اب یقین سے سنیے اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یقین کی ایک بات آپ کو کہہ دوں، اگر حضور علیہ السلام دن کے وقت میں ہمیں کہہ دیں کہ رات ہو گئی ہے تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ رات ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان کبھی جھوٹ بول نہیں سکتی، اتنا ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوگا نہیں معاذ اللہ کہ حضور دن کو رات کہہ دیں، ایسا نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول پر مانو، یقین سے حضور کو مانو، اور جو یقین سے حضور کو مانتا ہے، حضور پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہی مومن ہے۔ اور جو ان کی باتوں میں شک کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔